انسیڈنس ہے بریسٹ کینسر کا وہ بتدریج بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز میں جس طرح ہمارا ملک ہے، ترقی پذیر ممالک جو ہوتے ہیں ان میں اس کی جو شرح ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو جو کامنسٹ کینسر خواتین کا ہے وہ بریسٹ کینسر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر سال پوری دنیا میں تقریباً 2 ملین جو نئے کیسز تشخیص ہوتے ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے۔ اس کو ایک میں اور انٹرسٹنگ طریقے سے اگر آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ہر 19 سیکنڈز کے بعد ایک خاتون کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہے، اور ہر 60 سیکنڈز کے بعد یعنی کہ ہر منٹ میں ایک خاتون اس بیماری کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو مغربی ممالک ہیں اس میں ایک اندازے کے مطابق ہر 8 میں سے ایک عورت کو چھاتی کا کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان میں کوئی فکس ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی نیشنل اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن مختلف ایسٹیمیٹ سے کوئی کہتے ہیں 9 میں سے ایک خاتون، 10 میں سے ایک خاتون، یعنی کہ اپروکسیمیٹ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا الارمنگ پرابلم ہے ہمارے ملک میں بھی۔ ابھی بھی ہماری جو شرح ہے میں بتانا چاہوں گی کہ وہ پاکستان کی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں مثلاً USA، آسٹریلیا، کینیڈا، ان سے کم ہے جو اس کی انسیڈنس ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ ایڈوانس سٹیجز ڈیزیز آتے ہیں، اور اب ہماری جو انسیڈنس ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دوسری بات جو ورینگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز دا ہائیسٹ انسیڈنس آف بریسٹ کینسر امنگ آل ایشین کنٹریز، یعنی کہ جو ہماری ہمسایہ ممالک ہیں مثلاً انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان سے زیادہ ہماری جو شرح ہے پاکستان میں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو کہ بہت الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 70% مریض آتے ہیں ہمارے پاس وہ تیسری اور چوتھی سٹیج میں آتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی تکلیف کو بڑھا کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ وہ کئی دفعہ جب سٹیج 4 میں آتے ہیں مریض تو وہ مکمل طور پر قابل علاج مرض رہتا نہیں ہے، جبکہ جو باہر کے ملک میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ادھر 20% کے قریب جو ان کے نئے مریض ہوتے ہیں وہ تیسری اور چوتھی سٹیج میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کیمپین کی کیوں ضرورت ہے بہت زیادہ، اور جبکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کی وجہ سے جو شرح اموات ہے وہ کم ہو رہی ہے، تقریباً 40% کے قریب انہوں نے اپنی شرح اموات اس کی کم کر لی ہے، مورٹیلٹی، صرف اسکریننگ سے اور بر وقت تشخیص سے، لیکن ہماری بتدریج یہ مورٹیلٹی بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمیں اس کی کیمپین کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ غریب ملک میں جو پیریفری پہ آپ گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ اس طرح کی سہولیات بھی نہیں ہوتی جس طرح کی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں، تو ہمیں ایک تو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے، اور پھر دوسری اگنورنس آف کلچرل اینڈ سوشل ٹیبوز، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں اور شرم حیا کا پہلو بھی اس میں آ جاتا ہے، خاص طور پہ بریسٹ کے حوالے سے، تو خواتین اپنے گھر میں بھی کئی دفعہ لوگوں کو نہیں، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتی اگر ان کو کوئی بھی قسم کی چھاتی میں مسئلہ محسوس ہو۔ پھر ایک اور بہت ہی المیہ ہے ہمارے ملک میں، وہ یہ ہے کہ خواتین سب سے پہلے جب ان کو کوئی گلٹی یا کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ عام دم درود کے چکر میں اور حکیموں کے چکروں میں، ہومیوپیتھ، ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان علاج سے وہ نہیں فرق پڑ رہا اور وہ تکلیف بڑھ گئی ہے تو پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس آتی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اب تو جس طرح جب ضرورت ہے وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے مرض، تو پھر وہ کہتی ہیں ڈاکٹرز نے کام خراب کر دیا، یعنی کہ وہ اصل اس کا نچوڑ جو اس ساری میسج کا یہی ہے کہ جتنی جلدی اس کی تشخیص ہوگی اتنا کینسر قابل علاج ہوگا۔ اب بریسٹ کینسر ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کینسر ایک ورڈ ویسے ہی آپ سنتے ہی جیسا ایک فیئر سا آتا ہے، خوف، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا مین مشن ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اس سے خوف زدہ نہیں ہونا، صرف اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ کینسر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی جسم کے حصے میں ہو سکتا ہے، ادھر کوئی بھی خلیہ جو نارمل سیلز ہوتے ہیں وہ اچانک میوٹیٹ ہو جائیں، ان میں کوئی تبدیلی آ جائے اور وہ تیزی سے ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں، اور ان کی جو نارمل ڈیولپمنٹ گروتھ ہوتی ہے وہ نہ ہو، اب نارمل ہو جائے، تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں، اور اگر یہ پروسیس جو ہے یہ بریسٹ میں ہو تو پھر اس کو ہم بریسٹ کینسر کہیں گے۔
اب اس کی ارلی سائنس کیا ہیں، یعنی کہ علامات کیا ہیں جو بچیوں کو خاص طور پہ پتہ ہونی چاہیے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بریسٹ کینسر کسی خاتون کو شروع ہوا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ گلٹی محسوس ہونا، ٹھیک ہے، کوئی بھی علیحدہ سے گلٹی محسوس ہونا، اگر وہ محسوس ہو، نپل اندر کو کھنچ جائے اور باہر نہ نکلے، یا ڈمپلنگ ہو جائے، کہیں سے جلد اندر کو کھنچ کے اور سخت ہو جائے، سکن سخت ہو جائے اور عام اینٹی بائیوٹک سے یا عام دوائیوں سے 2 ہفتے کے اندر نہ ٹھیک ہو رہی ہو، یا اس پہ ریڈنس ہو جائے. اب ریڈنس ہو، ریش ہو، لیکن وہ عام میڈیسن سے نہ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، اور یا بلڈ نکلنا شروع ہو جائے. اب یہ ساری علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ عام جو بریسٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جو کینسر نہیں ہوتی، ان میں بھی یہ علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ضروری میسج ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہو جو آپ کی عام علاج سے نہ ٹھیک ہو رہی ہو، تو پھر آپ نے لازمی اس کا فوراً چیک اپ کروانا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ انیشلی جب نہ ٹریٹ ہو اور بریسٹ کے اندر سے پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے بیماری، ٹھیک ہے، اور وہ پھیل کے مختلف جو آپ کے جسم کے حصے ہوتے ہیں، مثلا جگر، ہڈیاں اور پھیپھڑے، برین، ٹھیک ہے، ادھر پھیل جاتی ہے. اور جب یہ پھیل جاتی ہے تو پھر اس کا علاج ہمارے پاس ڈاکٹرز کے پاس موجود نہیں ہے. اس کا پھر اس سٹیج پہ اس کی ہم تکلیف ختم کرتے ہیں، مریض کی تکلیف کم کرتے ہیں، اس کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتے ہیں. یعنی کہ اس سٹیج پہ بھی جب جگر میں پھیل چکا ہو، ہڈیوں میں، برین میں پھیل چکا ہو، تو پھر بھی گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پھر بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کوالٹی آف لائف کو بہتر کرتے ہیں پیشنٹ کی، اور اس کی جو لائف سپین ہوتا ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کینسر ہوتا کیوں ہے، ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ابھی تک کوئی ایک کاز ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہم پن پوائنٹ کر کے کہہ دیں کہ اس کی وجہ سے کینسر ہوا ہے. لیکن کچھ عوامل ایسے ہیں جن کو ہم رسک فیکٹرز کہتے ہیں، جن کی موجودگی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کسی خاتون میں یہ بیماری کے ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. چانس بڑھنا، رسک فیکٹرز ہونا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم شورلی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے پیشنٹ کو، ٹھیک ہے. تو ایک تو سب سے پہلے موروثی کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں آپ کے جن کا نام جیسا BRCA1 BRCA2 جینز ہوتے ہیں. اگر کسی خاتون میں یہ ہوں تو اس میں جو چانس ہوتا ہے بریسٹ کینسر کا وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ایک خاتون ہونا اٹ سیلف جو ہے وہ آپ کو ایک رسک پہ، کیونکہ یہ بریسٹ کینسر خاص طور پہ خواتین کی بیماری ہے. یہ مرد حضرات میں بھی ہوتی ہے، تقریباً 2% جو بریسٹ کینسر ہوتے ہیں وہ مرد میں حضرات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی ظاہر بات ہے یہ ویمن کی ڈیزیز ہے. پھر جو آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے، آپ کا جو رسک ہے اس بیماری کا وہ بڑھتا جاتا ہے، اس بیماری کے ہونے کا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون ینگ خواتین میں، جس طرح 20s میں 30s میں بھی ہم بہت ساری خواتین دیکھ رہے ہیں جن کو بریسٹ کینسر ہو رہا ہے. ویسٹ میں اگر 70% جو خواتین ہیں وہ 50 سال سے اوپر ایج میں آتی ہیں. تو ہمارے ملک میں ہم نے یہ جو دیکھا ہے، جو ہمارے اپنے ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 30 to 40% جو خواتین ہیں وہ 40 سے بلو ایئرز میں آ رہی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ جن خواتین کی فیملی میں کسی کو بالکل کلوز ریلیٹیو، مثلاً مدر، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، کسی کو بریسٹ کینسر ہے، تو ان کا اس بیماری کے بننے کا جو رسک ہوتا ہے وہ تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ موروثی جو کینسر ہوتے ہیں بریسٹ کینسر وہ صرف 10% ہوتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو فیملی میں بریسٹ کینسر ہے تو وہ ضرور ہی اس کی فیملی میں باقی خواتین کو ہوگا. صرف یہ ہے کہ اس کا رسک بڑھ جاتا ہے. پھر جن بچیوں میں بہت جلدی مینسز شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح 12 سال کی ایج سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت لیٹ ایج تک چلتے ہیں، 55 سال کی ایج سے زیادہ لیٹ ایج تک جاری رہتے ہیں، تو ان میں بھی یہ جو بیماری ہے بریسٹ کینسر، اس کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جن خواتین کی اولاد نہیں ہوتی، اور جن خواتین کی جس طرح شادی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، یا پہلی اولاد جو ہے وہ 30 سال کی ایج سے زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ایج میں ہوتی ہے اولاد، تو ان خواتین میں بھی اس کا تھوڑا سا رسک بریسٹ کینسر کا بڑھ جاتا ہے، جو کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اب وہ میں بعد میں بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گی. مثلا ایکسرسائز نہ کرنا، بریسٹ فیڈ نہ کرانا، موٹاپا ہونا،
برتھ کنٹرول پل زیادہ لینا، یہ سارے وہ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویسے میں بتاؤں کہ کسی کو بھی خاتون کو اپنی بیسک رسک کا پتہ چل جائے نا، جب کہ آپ کی فیملی ہسٹری کیا ہے اور آپ کی جنرلی آپ کی لائف سٹائل کیا ہے، آپ کا ویٹ کیسا ہے، تو آپ کو اس کے حساب سے اپنے ٹیسٹس لازمی ریگولرلی کرانے چاہیے۔ اب یہ بات ہے کہ پھر بھی ہمارے پاس اتنی خواتین آتی ہیں جن کو کسی قسم کا کوئی رسک فیکٹر نہیں ہوتا اور پھر بھی ان کو کینسر ہوتا ہے، بریسٹ کینسر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں کوئی حل نکالنا چاہیے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں یہ بڑھ بھی رہا ہے مسئلہ اور اس کی شرح بھی بڑھ رہی ہے، تو پھر ہم اس کا کیا حل کریں؟ تو اس کا حل واحد یہ ہے کہ ہم اس کو جلدی پکڑیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو جیسا بننے سے تو نہیں روک سکتے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو جلدی تشخیص کریں، اس کو جلدی پکڑیں، اور تاکہ ہم بہت ساری زندگیاں بچا سکیں، ٹھیک ہے؟ اب جلدی پکڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ ارلی ڈیٹیکشن کا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم پھر سکریننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو ارلی ڈیٹیکشن ہو گئی کہ جو ہی کسی خاتون کو کوئی علامت محسوس ہو وہ فوراً جا کے ڈاکٹر کو چیک کروائے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی علامت نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اگر مجھے بریسٹ کینسر ہو تو وہ جلدی پکڑا جائے، تو اس کے لیے ہم سکریننگ کرتے ہیں، اور سکریننگ کے ڈیفائنڈ طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ سکریننگ کا سب سے پہلے جو طریقہ یہ ہے اس کو ہم سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کہتے ہیں، وہ میں آپ کو ابھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ وہ ہر خاتون کو 20 سال کی عمر سے ہی، ٹھیک ہے، 20 ایئرس کی ایج سے ہی ہر مہینے کرنا چاہیے۔ اور کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر خاتون کو ہر 3 سال بعد، جو 20 سال کی عمر سے ہر 3 سال بعد کسی بھی مستند ڈاکٹر، ٹرینڈ LHP یا اسٹاف نرس سے اپنی چھاتیوں کا مکمل معائنہ کروانا چاہیے ہر 3 سال بعد، 40 ایئرس کی ایج تک، اور 40 ایئرس کے بعد ہر سال، ٹھیک ہے؟ اور میموگرافی یہ خاص قسم کا ٹیسٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ جو میموگرافی ٹیسٹ ہے وہ 40 ایئرس سے ابو ہر خاتون کو ہر سال کرانی چاہیے۔ اچھا، سیلف بریسٹ ایگزامینیشن جو کہتے ہیں اپنی چھاتی کا خود معائنہ کرنا، وہ کیسے کیا جاتا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ کرنا، یعنی کہ 20 سال کی عمر سے آپ کو میں نے بتایا کہ ہر خاتون کو ہر مہینے کرنا چاہیے۔ جن خواتین کو ریگولر پیریڈز آتے ہوں، مینسز آتے ہوں، تو وہ ڈیٹ چوز کر لیں جس دن پیریڈز اینڈ ہوتے ہیں اس کے 1-2 دن بعد، ٹھیک ہے؟ اور پہلے آپ نے اپنی چھاتیوں کا معائنہ کرنا ہے، انسپیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انسپیکشن کا مطلب ہے کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر پہلے بازوؤں کو اوپر رکھیں سر کے اوپر، اور پھر اپنی دونوں بریسٹ کا معائنہ کریں، اور پھر اپنے جو ہاتھ ہیں وہ کمر پہ رکھ کے اور پھر معائنہ کریں۔ اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی چینج محسوس ہوتا ہے تو اس کو فوراً آپ نے ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا ہے۔ اس میں چینج کا یہ مطلب کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی ابھار یا کوئی ایسیمیٹری، یا آپ کو لگے کہیں سے جلد کھنچ رہی ہے، تو آپ نے وہ چیز فوراً اس کی توجہ دلانی ہے۔ اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ نے فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر کو نوٹیفائی کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی ایج کے حساب سے ٹیسٹ کرائیں، ٹھیک ہے؟ میموگرافی جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ خاص قسم کی ایکس رے مشین سے کیا جاتا ہے ٹیسٹ، اسی لیے یہ ینگ خواتین میں ہم نہیں کرتے، کیونکہ اس ٹیسٹ میں وہ انفارمیشن ہی نہیں ملتی جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے اگر بہت زیادہ غدود ہوں بریسٹ میں، ٹھیک ہے؟ اور ینگ پیشنٹس میں یہ زیادہ گلینڈز ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر جو ٹیسٹ ہے یہ شروع ہی ہم 40 ایئر سے ابو پہ کرتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو ارلی ایج میں ہم نے میموگرافی کرنی ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں اگر ان کی فیملی میں، قریبی فیملی میں ینگ ایج میں بریسٹ کینسر ہو یا وہ ہائی رسک خواتین ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جو ریگولر میموگرافی خواتین کرواتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بالکل مٹر کے دانے جتنا بھی جب کینسر ہوتا ہے تو وہ اس ٹیسٹ سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر بریسٹ الٹرا ساؤنڈ بھی ہے جو کہ ہم ریگولرلی کرتے ہیں، وہ تب کرتے ہیں اگر خاتون ایک ینگ ایج میں ہمارے پاس کسی تکلیف کے ساتھ آئیں تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ اب گلٹی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گلٹی ہے، اس کے بعد ایک سوئی والا ٹیسٹ، نیڈل ٹیسٹ یا بایوپسی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، وہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ سے، جو نیڈل ٹیسٹ ہے، اس سے یہ پھیل جائے گا یا دوبارہ یعنی کہ اس کے چانسز ہوں گے بڑھ جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کی بھی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گی۔ بایوپسی ٹیسٹ انتہائی ضروری ہوتا ہے اس کی تشخیص کے لیے۔ اگر ویسے آپ سب کو میں ڈرا تو رہی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر میں دن میں 10 گلٹیاں دیکھتی ہوں
تو ان میں سے 6 یا 7 کینسر نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. ان میں سے زیادہ تر کینسر نہیں ہوں گی، کچھ پانی کی تھیلیاں ہوں گی، کچھ معمولی گلٹیاں ہوں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر درد کے بغیر آپ کو گلٹی کوئی محسوس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو لے کر آپ گھر بیٹھ جائیں. خاص طور پہ جو درد کے بغیر والی گلٹیاں ہوتی ہیں ان کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ خطرناک ہو. جو گلٹی درد کے ساتھ شروع ہوتی ہے وہ زیادہ تر ریشے والی یا انفیکشن والی گلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کسی قسم کی گلٹی آپ کو محسوس ہو تو آپ نے فوراً چیک کروانا ہے. پینک نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ تر 70% تو وہ گلٹیاں معمولی ہوں گی ینگ ایج میں، ٹھیک ہے، لیکن چیک کرانا ان کو بہت ضروری ہے. پھر کچھ ایسی متس ہیں. متس آپ کو پتہ ہے کیا، جیسا ایک ریومر، ایک چیز ایسی غلط بات بن جاتی ہے نا کسی چیز سے ریلیٹڈ. تو کیونکہ چھاتی کا کینسر خواتین کی بیماری ہے، تو آپ کو پتہ ہے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں خود ہی بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھیلا بھی دیتے ہیں اور باتیں ایک کان سے دوسرے تک پھیلتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی بریسٹ کینسر کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. مثلاً پہلی بات جو میں نے آپ کو وہی بات بتائی کہ بایوپسی سے کینسر نہیں پھیلتا. ہم روزانہ 2 یا 3 مریض ایسے ان کو سمجھانا پڑتا ہے ہمیں، جو کہتی ہے کہ نہیں جی اوزار لگے گا یا سوئی لگے گی تو یہ چیز پھیل جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پوری دنیا میں USA وغیرہ وہاں پہ یہ ٹیسٹ بین ہو چکا ہوتا اگر اس کی وجہ سے اسپریڈ ہوتا کینسر. پھر دوسری بات، کئی خواتین آ کے کہتی ہیں کہ بریسٹ کینسر تو چھوت کی بیماری ہے. ہمارے پاس گاؤں سے کئی خواتین آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے جس دن سے ہمیں بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو ہمارے برتن تک ہماری فیملی نے الگ کر دی ہیں. تو یہ کنٹیجس نہیں ہے، یہ ایک سے دوسرے کو ہونے والی بیماری نہیں ہے. پھر کئی خواتین کو یہ لگتا ہے کہ شاید بریسٹ کینسر چوٹ لگنے سے ہو جاتا ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور انڈر گارمنٹس کا ابھی تک جو امریکن کینسر سوسائٹی کی ویب سائٹ ہے یا وہ اس پہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بلیک کلر سے یہ کنفرم ہے کہ یہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی رسک فیکٹر کو پروف تب کرتے ہیں جب وہ ملٹی سینٹرک ٹرائلز کرتے ہیں تھاؤزنڈز آف پیپل پہ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ رسک فیکٹر اس کا ہے، ٹھیک ہے. اور اینٹی پرسپائرنٹس اور اس سے بھی ابھی تک پروون نہیں ہے کہ یہ کاز ہے بریسٹ کینسر کا، ٹھیک ہے. اچھا، اب 1/3 آف کینسرز کین بی پریونٹیڈ بائی چینجنگ یور لائف اسٹائل. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ صرف بریسٹ کینسر کے لیے نہیں، تقریباً 1/3 جو کینسرز ہیں، میں اس لیے 1/3 کہہ رہی ہوں کیونکہ کئی کینسرز ہیں جو کہ آپ کچھ بھی کر لیں تو انہوں نے ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل میوٹیشن ہے. لیکن 1/3 کینسرز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے سے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہم اپنی لائف اسٹائل کو کیسے چینج کریں، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیوٹریشنل گائیڈ لائنس، کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو کیسے امپروو کرنا ہے. آپ نے گوشت وغیرہ ہوتا ہے وہ کم استعمال کرنا ہے. پھل سبزیاں فریش کھائیں اور ہر رنگ کی کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پھر اپنی ڈائٹ میں جتنی بھی پروسیس چیزیں ہیں، پریزرویٹو والی چیزیں ہیں، ان کو کم سے کم کر دیں. جو آپ کے علاقے کی نیچرل چیزیں ہیں، تازہ اس موسم کی چیزیں ہیں، ان کو آپ یوز کریں. پھر موٹاپا جو ہے، ٹھیک ہے، موٹاپا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، خاص طور پہ جو پوسٹ مینوپوزل جب پیریڈز رک چکے ہوتے ہیں تو وہ جو موٹاپا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ، اس کی وجہ سے کئی کینسر، صرف بریسٹ نہیں، کولن کا کینسر اور یوٹرس کا کینسر، وہ بھی اس کی رسک ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ صرف کینسر ہی نہیں، آپ اس وجہ سے ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، بلڈ پریشر، ان چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں. پھر ایکسرسائز ریگولرلی، ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے رسک جو ہے وہ چھاتی کے کینسر کا کم ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو امریکن کینسر سوسائٹی کی ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 5 دن آپ نے 30 سے 40 منٹ کی اچھی ویگرس ایکسرسائز کرنی ہے. ویگرس ایکسرسائز سے مقصد یہ ہے کہ آپ نے تیز واک کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا تیز واک کریں یا کوئی ایکسرسائز ایسی کریں جس سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو، آپ کو تھوڑا پسینہ آئے، آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی ایکسرسائز کی ہے. اس کے علاوہ بیٹھے رہنے سے بھی نا، یہ ایک الگ ریسرچ آئی ہے کچھ سال پہلے کہ آپ کم از کم، جیسا اگر ایک خاتون دن میں 6 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے اور ایک خاتون دن میں صرف 3 گھنٹے بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے آپس میں جو رسک ہے چھاتی کے کینسر کا ہونے کا وہ 10% کا فرق پڑ جائے گا. تو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی ہم ایک خاص
ایج پہ پہنچتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب ہماری بہوئیں اور بچیاں گھر کی کام کر رہی ہیں، تو ہم اپنی یہ ایک آنر یا اپنی ایک پریسٹیج سمجھتے ہیں کہ ہم اب بیٹھے رہیں گے، حالانکہ جتنا آپ چلے پھریں گے، چہل قدمی کریں گے، اتنا آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ ہارمونس بھی جو ہیں، ویسے تو گائنیکولوجسٹ اگر آپ کو پرسکرائب کریں، جس طرح فیملی پلاننگ کی ہوتی ہیں ہارمونس، یا جب آپ کے پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ ہارمونس پرسکرائب ہوتے ہیں، اگر بہت ضروری ہیں تو وہ تو آپ کو لینے ہیں، لیکن انڈیو جو خواتین بہت ٹائم کے لیے لیتی رہتی ہیں وہ بھی صحت کے لیے نہیں ٹھیک ہوتے، اور اس سے بھی رسک جو بریسٹ کینسر کا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اوائڈ کیا کریں بلا وجہ کی پرولونگڈ یوز ہارمونس کا اور کانٹرسیپٹیو پلز کا خاص طور پہ۔ پھر خوش رہنا، یہ بھی ایک بڑی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین میں سٹریس ریلیٹڈ جو ہے یہ بیماری یہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، سٹریس بھی ایک فیکٹر ہے۔ جب آپ خوش رہتے ہیں آپ کا ول پاور بہتر ہوتا ہے، آپ کے برین میں خاص قسم کے انڈورفنز سیکریٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس ہمارا میسیج ہی یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی اپنی رسک کیا ہے بریسٹ کینسر کے ہونے کا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہ آپ نے اپنا خود لائف سٹائل دیکھنا ہے، آپ نے اپنا سٹریس لیول دیکھنا ہے، آپ نے اپنی فیملی ہسٹری دیکھنی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے اپنی ایج کے مطابق اسکریننگ کروانی ہے، اپنی سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرانی ہے، اور اپنی ہیلدی لائف سٹائل چوائسیز کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا خیال ہے اگر ہم ایک خاتون کی بھی زندگی بچا لیں تو جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کو بچایا گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ میرا بس میسیج ہی یہی ہے کہ